الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب سے پہلے آج کے درس میں قرآن کریم سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے انبیاء کے بعد انسانیت کی سب سے افضل ہستی کو۔ وہ ہستی کون ہے؟ صحابہ کرام۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستیاں صحابہ کرام ہیں، ان کو خطاب کیا ہے، اور اسی ضمن میں تمام مومنوں کو بھی خطاب کیا ہے کہ ہم تم سب کو ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش ہونی ہے، ایمان لائے ہیں، ایمان قبول کیا ہے، اسلام کو گلے لگایا ہے، تو آزمائش ہونی ہے۔ یہ دنیا کی ریت ہے، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش اچھے لوگوں کی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر یصب منہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی 5 شکلیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے خوف کے ذریعہ آزمائش، یعنی دشمنوں کا خوف دل میں ڈال کر کے آزمائش۔ دوسرے نمبر پر بھوک اور پیاس کے ذریعہ آزمائش، یعنی بھوک اور پیاس سے دوچار کر کے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تیسرے نمبر پر جان کی آزمائش، یعنی جان لے کر کے آزماتا ہے۔ مال کی آزمائش، مال چھین کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور پھلوں میں کمی کی آزمائش، یعنی قحط سالی، مال برباد ہو جائے، کاروبار برباد ہو جائے، تو پھلوں میں کمی کے ذریعہ آزمائش۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش میں 2 ہی طرح کے لوگ ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بے صبرے بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ ایک مومن جو ہے آزمائش میں صبر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اس کا معنی ہوتا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی چیز ہیں۔ وعلیکم السلام، آ جائیں، اہلاً و سہلاً۔ ہم اللہ کی چیز ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف ہی ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کسی طرح کا کچھ فیصلہ کیا ہے تو وہ غلط کیسے ہوگا؟ اس ناحیہ سے ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ہر حالت میں اللہ کے فیصلے کا سواگت کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ ظاہر میں مجھے لگ رہا ہے
کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا فیصلہ کیا ہے تو اس میں بھلائی بہرحال ہوگی، اگرچہ ظاہر میں لگ رہا ہے کہ اس میں جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے اور پریشانی آ رہی ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ایسا مقدر کیا ہے تو اس میں بھلائی ضرور ہوگی، کیونکہ ہمارا رب اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں چاہتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ کیا ہی تعجب خیز ہوتا ہے، کیا ہی تعجب میں ڈالنے والا ہوتا ہے، اس کے ہر معاملے میں اچھائی ہوتی ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی ملتی ہے اور اس خوشی میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر مومن کو پریشانی لاحق ہوتی ہے اور پریشانی میں وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی مومن کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مومن کے لیے آزمائش ہر حال میں بہتر ہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں بھی سنائیں۔ اگر پریشانی آتی ہے، پریشانی پر ایک بندہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کرنے کی وجہ سے اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر رحمتیں اترتی ہیں اپنے رب کی طرف سے اور برکت اترتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ گویا کہ صبر کی بنیاد پر اللہ کی برکت حاصل ہوتی ہے، صبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، صبر کی بنیاد پر اللہ کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ آزمائش میں صبر نہیں کرتے ان کی نندا کی گئی ہے، ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ آزمائش میں صبر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس تکلیف میں اگر وہ یہ کہتا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔ یعنی جو آدمی کسی مصیبت اور پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں ثواب دے اور جو مصیبت آئی ہے اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر، تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ وفات پا گئے تو میں سوچتی تھی کہ اس حدیث میں بشارت یہ ہے کہ جو آدمی پریشانی میں اس دعا کو پڑھے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی۔ میرے شوہر وفات پا گئے ہیں، آخر ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ میں یہ دعا پڑھوں؟ وہ سوچتی تھی، لیکن چونکہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، اس دعا کو وہ پڑھتی رہیں، یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح دیا اور ازواج مطہرات میں وہ شامل ہو گئی۔ تو کیسے ان کے لیے یہ دعا خود بہتر ثابت ہوئی؟ اس حدیث کو خود وہ بیان کرتی ہیں، اس دعا کا خود انہوں نے ورد کیا اور ابو سلمہ کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی اور امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی۔ تو اس دعا کو ہمیشہ پریشانی اور مصیبت میں پڑھنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔